پلوامہ جو تھا پروفیشنلی اور کہنا چاہیے سفارتی محاذ کے اوپر بھی اور سیاسی محاذ کے اوپر بھی آپ نے بہت اچھے سے مینج کیا. پرائم منسٹر کی اس اسپیچ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جس میں انہوں نے بالکل کھول کے کہا کہ آؤ بھائی مل کے تحقیقات کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک اسٹیپ اور آگے چلا جاتا ہے. میں عرض کروں تو میں کہتا ہوں ہم پہ تنقید بھی ہوتی ہے, سیاست پہ تنقید کا سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ پلوامہ کو ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. آسان نہیں تھا, اسی حکومت نے کیا. کووڈ-19 کا چیلنج کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا. آپ نے دیکھا نا کس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اس وقت جو مراد علی شاہ صاحب کر رہے تھے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, یہ وہ بڑی اس کی پذیرائی مل رہی تھی. لیکن اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا آج اس کو سر کرونا پہ ویسے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. اللہ جس چیز کا کریڈٹ آپ کو تھا آپ کو دیا لیکن کرونا پہ اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ کا بالکل کرم چاہیے, ہر حال میں چاہیے. لیکن اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی چاہیے تھی اور وہ ہوئی ہے. اور ہم نے جو ایک بڑا ایک بیلنس کریٹ کیا ان سیونگ لائفز اور ہنگر سے بچانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہماری جو چیز ہے اٹ ورکڈ آؤٹ. میں ایک سوال اس پہ رہ نہ جائے کیونکہ پلوامہ کے بعد آپ نے کچھ بیک گراؤنڈ ہماری بریفنگس کی تھیں. ایک بریفنگ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی, آپ بھی شاید ساتھ تشریف فرما تھے, جس دن انہوں نے تذکرہ کیا. ہمیں چند لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا جرنلسٹوں کو, جس میں وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک رات خطرہ تھا کہ میزائل اٹیک ہوگا اور شاید کسی اور دشمن ملک کا بھی خطرہ تھا کہ اس کے ساتھ, شاید اسرائیل کا خطرہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہے. اب وہ کیا اندیشے آپ کے موجود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے میں عرض کروں یہ آؤٹ رائٹ اٹیک جیسے ہم نے دیکھا اس نے کیا ہمارے ایک علاقے کے اوپر. اتنی ڈیسپریٹ اور اتنی ایڈونچرس حکومت ہے اس وقت دلی میں, کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی. وہ اپنا جہاز گرا کے پائلٹ پکڑوا کے دوبارہ بھی سوچ سکتی ہے کہ بالا کوٹ ٹائپ جیسا کوئی آپریشن پھر سوچ لے. کوئی نہ کوئی ناٹک رچا سکتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی فریب کر سکتی ہے. یہ بتائیے جو الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ جیسی حرکت کر جائے اور اس شکست کو پروجیکٹ کیا جائے ایک کامیابی میں, جو جسے کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھے ہم نے جو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیے پاکستان میں جو حملوں کا پری ایمپٹیو اسٹرائک کہتے ہیں نا جی. یہ کہتے تھے مدرسے کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا. وہ کہتے رہے کہ ہم نے اسٹرائکس کیے ہیں. وہ کہاں تھی اسٹرائکس؟ تماشا تھا. اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی سیاسی مقاصد کے لیے. تو اس سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں, کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, لیکن ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے انشاءاللہ. کچھ بھی ایسا ایڈونچرزم ہو ہماری طرف سے منہ توڑ جواب آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے پاس, دیکھیے ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جارحیت کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کا اپنا کیا دھرا ہے. ٹرمپ نے جو آپ سے وعدے کیے میں کروں, دیکھیے ان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اگر ان نے کوئی حماقت کی. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے ملک صاحب, ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہوگا. جواب دینے کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اینڈ the world must understand that. And that is why Imran Khan is saying it's a flash point. Because ان کی حماقت ہوئی, کوئی مس ایڈونچر ہوا, کوئی مس کیلکولیشن ہوئی, پاکستان will have to react. اور جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کیا نوعیت اختیار کرتی ہے وہ کسی کے بس بھی نہیں. اچھا, گزشتہ روز میں آپ کے ریٹائرڈ آفیسرز بہت سارے آئے ہوئے تھے تو ان سے میں نے کچھ سے انپٹ لے رہا تھا. بعضوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ویسٹرن بارڈر سے ٹروپس وڈرا کر کے کچھ ایسٹرن بارڈرز پہ اور کشمیر کے بارڈر کے اوپر لگانے چاہیے. دیکھیے اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے نا, اور دعا کریں کہ وہاں افغانستان میں امن آ جائے, استحکام آ جائے اور ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے بڑھے, انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو جائے. تو آبویسلی ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے. آپ کی توقع ہے کہ وہ افغان ایشو کے اوپر پیش رفت ہو جائے؟ اب بڑا کوشش کی ہے پاکستان نے اس پہ. پاکستان نے کوشش کی ہے اور پاکستان کی کوششیں رنگ لائی ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دنیا کی سوچ بدلے گی اور وہ ملٹری آپشن سے پولیٹیکل آپشن کی طرف جائیں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ طالبان اور امریکہ میز کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دوحہ کا ایگریمنٹ ہوگا اور پومپیو اور ملا برادر آمنے سامنے ہاتھ ملا رہے ہوں گے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چھوٹیں گے, وہ چھوٹے ہیں. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اپنا عید کے دنوں میں سیز فائر ہوگی, جنگ بندی ہوگی. ہوئی ہے. میں توقع کر رہا ہوں, ایسے امید کرتا ہوں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں.